واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میری سفید ریش بزرگوں، امت اسلامیہ جن وجوہات کی بنا پر بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، ان میں ایک بہت اہم ایشو اور بہت بڑی پرابلم فیملی اور خاندان کی سطح پر اولاد کی تربیت نہ کرنا ہے۔ اولاد ہمارا جگر گوشہ ہے، خون کا حصہ ہے، جسم کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اولاد کی تربیت ہر مسلمان کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اولاد کی تربیت مگر کیسے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھے اور آپ کو، ہمارے اسکول کو، کالج کو، ہماری یونیورسٹی کو، ہمارے ٹیوشنرز کو، ہمارے ٹیچرز کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے داداؤں کو سب سے پہلی بات یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تربیت ایک سب سے اہم فرض ہے اور بنیادی فرض ہے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ سمجھانے کی ضرورت کیا ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا ہمارا معاشرہ تربیت سے اس قدر غافل ہے کہ ماں سمجھتی ہے تربیت کی ذمہ داری باپ کے سر پہ عائد ہوتی ہے، باپ سمجھتا ہے تربیت کی ذمہ داری تو ماں کی بنتی ہے، یہ دونوں مل کے سمجھتے ہیں تربیت کی ذمہ داری تو اسکول کی ہے، ٹیچر کی ہے، اسکول والے یہ سمجھتے ہیں تربیت کی ذمہ داری تو امام مسجد کی ہے، قاری صاحب کی ہے، اور یہ سارے تربیت سے اس معنی میں غافل نظر آتے ہیں کہ ماں باپ نے وہ ذمہ داری اسکول کے اوپر عائد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ماں نے اپنے بچے کو بیوٹیفائی کیا، بنایا، سنوارا، اس کی زلف و کاکل کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، باپ نے اس کے لیے دن رات جاں غسل محنت کر کے ایک کیا، خون پسینے کی کمائی لا کے دی، اور اسکول والوں نے بڑی محنت کر کے میکسیمم ہائیسٹ مارکس، ہائیسٹ لیول وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی، قاری صاحب نے بہترین تلفظ، بہترین مخرج، قرآن مجید کی تدریس اور اس کے اوپر ساری محنت کھپا دی، اور بد نصیب بچہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود نہ حاصل کر سکا تو تربیت نہ حاصل کر سکا۔ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ تربیت کر نہیں رہا، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میدان کو شیطان نے جب خالی دیکھا، کافروں نے اور ان کے سارے پالیسی سازوں نے اور تھنک ٹینکس نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ مسلمان کا ایک بچہ نہ گھر سے تربیت پا رہا ہے، نہ باپ سے سیکھ رہا ہے، نہ مسجد و مدرسہ سے کما حق کو اس چیز کو حاصل کر رہا ہے، نہ اسکول اور کالج سے اس کو اس طرح کا ماحول مل رہا ہے، تو اس خالی میدان کو فل اپ کرنے کے لیے پھر شیطان اندر اترا، اور اس نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تباہ کن ایسی اخلاق سوز ناول، کہانیاں، سٹوریز، اخبارات کے صفحے، بچوں کے میگزین، مختلف چینلز، مختلف ویب سائٹس، مختلف ویڈیوز، مختلف ڈرامے، اور ایسا ماحول تباہ کن دیا کہ اس نے ہمارے بچے کی تربیت شروع سے لے کے آخر تک اس قدر خطرناک انداز میں کی کہ جب وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا پھر ہم دیکھتے ہی رہے کہ میں اسے کیا بنانا چاہتا تھا، یہ کیا بن گیا ہے، میں اسے کس لائن پہ لگانا چاہتا تھا، یہ کس لائن کے اوپر چل پڑا ہے۔ تو اس لیے تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ تربیت کرنا انتہائی بنیادی، انتہائی ضروری، انتہائی اہم کام ہے۔ یہ احساس پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے تربیت کی طرف۔ آج ہم بہت شکوے تو کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کی مائیں اور کیا ان کی کوکھیں بوجھ ہو گئیں کہ ان کے پیٹوں سے وہ سلطان محمود غزنوی اور محمد ابن قاسم اور اس جیسے امام بخاری، امام محمد ابن اسماعیل، امام مسلم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس جیسے عظیم قائدین اور لیڈر آخر جنم کیوں نہیں لیتے؟ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کا ماحول، اس طرح کا خاندان، اس طرح کی تربیت، اس طرح کی سکولنگ، اس طرح کی ایجوکیشن، اس طرح کی محنت ان بچوں کے اوپر جب تک نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور امت کو ایسے عظیم لوگ نصیب نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بنیادی وجہ، بہت بنیادی فیکٹر، ان تمام معاملات کے پیچھے یہ بھی ایک بنیادی چیز پائی جاتی ہے۔ تو تربیت کا پہلا اصول جو میں نے اور آپ نے سیکھا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں کہ ہمیں تربیت کا احساس ہو، صرف احساس نہ ہو، دوسری بات ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس حد تک سمجھیں جس حد تک ہمیں شریعت نے سمجھایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اے ایمان والو، مجھے ماننے والو، میرے رسول کو ماننے والو، قبر کو ماننے والو، آخرت کو ماننے والو، حساب کو ماننے والو، اور احتساب کے سارے مرحلوں کو ماننے والو، پل صراط کو ماننے والو، نارے جہنم پہ ایمان لانے والو، میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں، تم تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو، تم تو اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم، پہلے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، گھر والوں میں سب سے پہلے اس گھر کی سرپرست والد کے بعد والدہ ہے، جو آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے، جو بھی اس کا آپ کے ساتھ رشتہ ہے، اپنے گھر والوں کو، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، اعزا و اقربا ہیں، ان کو بھی تم بچاؤ ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ رب العزت انسانوں اور پتھروں کو بنائیں گے، علیہا ملائکہ غلاظ شداد، جس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اوپر سے بھی سخت ہیں، اندر سے بھی سخت ہیں، جن کی شکلیں بھی اللہ نے ایسے بنائیں اور جن کے اندر کے جگرے اور احساسات بھی اللہ نے سخت بنا کے رکھے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کر گزرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تربیت کرنا ایک فرض ہے، ایک انتہائی اہم فرض ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت کے راستے کے اوپر لے کے جانا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی فرائض کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعن کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ایک خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عرب معاشرے میں لوگ ایک چرواہا رکھتے تھے، اپنی اپنی بکریاں اس کو دے دیتے، ایک کی 10 بکریاں، دوسرے کی 20 بکریاں، تیسرے کی 30 بکریاں، چوتھے کی 40، کسی کی 5، سب نے اپنی بکریاں اکٹھی کی، ایک چرواہے کے ساتھ کچھ معاملہ طے کیا، یہ تمہاری خدمت ہوگی، اور اس سے کہا کہ ان کو صبح شام لے کے جانا، شام کو واپس لانا، وہاں خیال رکھنا، بھیڑیے سے بچانا، چارہ کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کو راعی کہا کرتے تھے، وہ راعی ہوتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگو، کلکم راعن، اس بکریوں کو چرانے والے چرواہے کی طرح تم سب کے سب ذمہ دار ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، اور تم سب سے اپنی اپنی رعایا اور ذمہ داری اور متاحت افراد کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال کیا جائے گا۔ وہ جو چرواہا ہوتا تھا، جب کسی مالک کی بکری گم ہو جاتی، کسی مالک کی بکری بیمار پڑ جاتی، کسی مالک کی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا، تو وہ مالک اس سے پوچھتا، بکری میری تھی، میں نے تیرے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، تو نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، تم سب سے اپنی اپنی رعایا کے بارے میں جو سب سے بڑا مالک اللہ ہے، اس نے کھڑا کر کے تم سے سوال کرنا ہے۔ اولاد میں نے دی تھی، کون دیتا ہے اولاد؟ 20 سال 30 سال دعائیں کرتے گزر جاتے ہیں، وہ نہ دے تو کسی کو اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی شخص یہ نعمت کسی کو نہیں دیتا، صرف اللہ رب العزت عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر پانی کی ایک بوند پہ، ایک ذلیل قطرے کے اوپر انسانوں کی تصویریں اور شکلیں بنا کر اولاد کی نعمت سے وہ ہمیں نوازتا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فرمایا تم سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس نے پوچھ لینا ہے، اس نے سوال کرنا ہے کہ جو میں نے سب سے قیمتی متاع تمہیں دی تھی، اولاد کی متاع، انسان اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین مخلوق اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، آپ فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا اپنے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں۔ الوالد راعن، باپ ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ والمرأة راعیہ، عورت ذمہ دار ہے،
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهَا عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا خاوند کے گھر کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں۔ پھر آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، صرف پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اولاد کی تربیت کی بنیاد پہ کسی کو تو اللہ وہ اعلیٰ مقام دے گا، اگر اس سوال کے اندر وہ کامیاب قرار پایا تو اللہ رب العزت کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، جنت کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہے، یہ گارنٹی ہے اس شخص کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن له سترا من النار، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، جہنم سے بچانے والی، اس سے حفاظت کرنے والی۔ دوسری احادیث میں آپ نے ایسے شخص کو جنت کی بھی بشارت دی، اور اس کی اہمیت یہاں سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ ایک باپ گھر کا سربراہ، گارڈین ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کسی گھر کے اندر نیکی کی بجائے برائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک وہ برائی اس گھر کے اندر موجود رہے گی، گھر میں برائی کو لانے والا وہ تھا، برابر کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح نیکیوں کا معاملہ ہے، اس گھر میں نیکی کا ایک کام، خیر کا ایک کام اس نے انٹروڈیوس کروایا، پہلی دفعہ وہ لے کے آیا خیر اور نیکی کا کام، وہ یہاں سے چلا جائے گا، جب تک اس کی اولاد نیکی کے راستے کے اوپر رہے گی، اس کی محنت کی وجہ سے وہ نیکی کے راستے پہ آئی، وہ یہاں سے چلا گیا، جب تک اس فیملی اور اس نسل کے اندر نیکی کا کام جاری رہے گا، برابر کا ثواب اس جانے والے کو ملتا رہے گا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، من سن سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده الى يوم القیامہ ومن سن سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده الى يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس نے بھی اچھا طریقہ متعارف کروایا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے، نیکیاں تو اللہ نے بتا دی ہیں، وہ نیکی موجود تھی لیکن اس کے ماحول میں متعارف نہیں تھی، اس نے اس کو متعارف کروایا، جب تک اس نیکی پہ لوگ عمل پیرا رہیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور جس نے برا کام متعارف کروایا، جب تک اس برائی پہ لوگ عمل پیرا رہیں گے، جن کے لیے یہ ذریعہ اور واسطہ بنا ہے برائی کو متعارف کروانے کا، ان تمام افراد کے برائی کرنے کی وجہ سے اس نے چونکہ اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو اس کے اندر ایک حصہ ملتا رہے گا۔ امام بخاری الادب المفرد میں لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یرفع للعبد درجته یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے درجے کو قبر کے اندر پڑے پڑے ہی یوں اچانک بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یا ربی بیما ھذا، یا اللہ یہ مجھے درجہ کس وجہ سے ملا ہے؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بدعوت ولدک لک، اس لیے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی شعور و آگہی نصیب ہو گئی کہ اولاد کی تربیت کا مکمل طور پر والدین ایسا ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اگر صحیح تربیت کرتے ہیں تو نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں، اگر بری تربیت کرتے ہیں، اگر تربیت کی لیکن اس پہ اثر نہ ہوا، یہ معاملہ اور ہے۔ ہم نے محنت کی، ہم نے ذمہ داری عائد کی، پھر ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس تربیت کا احساس ہی نہ کیا اور پھر وہ برائی کا مرتکب ہو گیا
تو پھر اس کا بوجھ ہمارے اوپر عائد ہوگا. ہم نے محنت کی اور وہ اچھے راہ کے اوپر چل پڑا تو اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ رب العزت اس کے برابر اور اس کے نامہ اعمال میں کمی کیے بغیر والدین کو نصیب فرمائیں گے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس تربیت کا اصول کیا ہے. سب سے پہلا اور بنیادی اصول ذہن میں رکھیے. بعض لوگ تو اکثر لوگ تربیت کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں تربیت کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ خوب پٹائی کر لی جائے، زور سے ڈنڈے استعمال کیے جائیں، سٹک کو استعمال کیا جائے، مسلسل ڈانٹا جائے، ہر وقت پیشانی کے اوپر یوں سلوٹیں پڑی ہوئی ہوں، تیوڑی چڑی ہوئی ہو، اور عجیب قسم کا تھانے دارانہ سٹائل ہو، ایک روب دبدبا ہو، گھر میں داخل ہوں تو سب کے سانس خشک ہو جائیں. جو کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے دیندار، نیک، نمازی لوگ تربیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا تھانے دارانہ سٹائل جس کی وجہ سے کوئی گھر کے اندر بولنے نہ پائے، کوئی اونچی سانس لینے نہ پائے، سختی کا ایک ماحول پیدا ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، یہ تصور اس کائنات کے امام کے تصورات کے بالکل منافی ہیں جنہوں نے معاشرے کے ان لوگوں کو پکڑا جو بالکل ضائع ہو رہے تھے اور مکہ کے ان ضائع ہونے والے افراد کو پکڑ کر کائنات کے سب سے قیمتی موتی اور ہیرے بنا کے رکھ دیا تھا. جناب انس کی تربیت کرنے والے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جناب انس سے پوچھئے تربیت کیسے کی آپ نے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کونین کے تاجدار کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی آپ نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. ما ضربنی، مارا نہیں ہے، ولا قہرنی، دبایا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، اور اس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز نہیں ہے. تربیت کا سب سے پہلا اصول اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی نرمی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے. ایسی نرمی، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی الفت، ایسا تعلق، ایسا ریلیشن شپ اپنی اولاد کے ساتھ جس وجہ سے کچھ کہنا نہ پڑے. اولاد اس محبت کی وجہ سے، اس شفقت کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے، وقت دینے کی وجہ سے، اس کمپنی کی وجہ سے، ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خود بخود ہی آپ سے اس قدر محبت کرنے لگ جائیں جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کا انداز اپنایا. محبت ایسی دی، پیار ایسا دیا، الفت ایسی دی، نرمی ایسی دی کہ حسن و حسین جیسے، حسنین کریمین جیسے جنت کے شہزادے، اس محبت کے اندر بھی ایسا خوف ہوتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کی محبت کی وجہ سے ان کی نافرمانی سے ڈرنے لگ جاتا ہے. نرمی کے اندر ایک اپنا روب ہوتا ہے، یہ روب حسن والا ہوتا ہے، یہ روب جمال والا ہوتا ہے، یہ روب خوبصورتی والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا اللہ خود بڑی نرمی کرنے والے ہیں، اور نرمی ہی اللہ کو پسند ہے، اور نرمی کے اوپر اللہ وہ کچھ دیتے ہیں جو سختی کرنے سے نہیں دیتے ہیں. جب بھی ہم سختی کرتے ہیں تو بالعموم اس کے اندر ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، وہ تو ہمارا اپنا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے، وہ ہمارے غصے نکالنے کا ایک انداز ہوتا ہے، غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم تربیت کی آڑ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا اصول نرمی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، وقت دینا، پیار دینا. ہم لوگ بہت شکوہ کرتے ہیں اولاد بات نہیں مانتی، وہ کیسے آپ کی بات مانے؟ ابھی وہ سوئی ہوئی تھی اور آپ کاروبار پہ نکل گئے، اور رات کو 11 بجے جب آپ واپس آئے تب بھی آپ کی اولاد سوئی ہوئی تھی. نہ آپ نے ان کو وقت دیا، نہ آپ نے ان کو ٹائم دیا. اوور ٹائم تو آپ لگاتے رہے، فیکٹریاں تو آپ لگاتے رہے، ملیں تو آپ بناتے رہے، کاروبار کو آپ پھیلاتے رہے، رات کے 11 بجے تک اپنے کلائنٹس کو تو آپ ٹائم دیتے رہے، دوستوں کو تو ٹائم دیتے رہے، میڈیا کو ٹائم دیتے رہے، ٹیلی ویژن کو ٹائم دیتے رہے. ٹائم نہیں دیا تو اولاد کو نہیں دیا،
آج کے باقاعدہ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ والدین کے وقت نہ دینے کی وجہ سے ایک ایسا جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے. بڑی حیرانی کے ساتھ ایک بچے کی فیلنگ سنیے. وہ اپنے ابو کے پاس بیٹھا ہے اور کہتا ہے ابو جی آپ جو روزانہ جاب کرتے ہیں 1 گھنٹے کے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں. ہفتے میں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اتنے پیسے بنتے ہیں. اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو جی میں نے اتنے سارے پیسے جمع کیے ہیں, یہ مجھ سے لے لے اور مجھے 2 گھنٹے ٹائم تو دے دیں. میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. یہ محبت, یہ وقت دینا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصروف ترین انسان کون ہوگا؟ 11 ازواج مطہرات ہیں, بین الاقوامی ڈیلیگیشنز ہیں, سارے کے سارے وفود ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہے, بین الاقوامی سفارت ہے, مدینہ کی ریاست ہے, 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام سے ڈیلنگ ہے. اور اس کے باوجود حسنین کریمین کو, جنت کے شہزادوں کو وقت دینے کا انداز ایسا ہے کہ کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, کبھی ان کو سینے پہ بٹھایا ہوا ہے, کبھی ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں, کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی اپنی زبان مبارک نکال کے اس انداز میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی کندھوں پہ ایسے اٹھاتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں واہ جنت کے شہزادوں تمہیں کیسی اچھی سواری ملی ہے کہ کونین کے تاجدار کے کندھوں کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو. جواب دینے والے امام الانبیاء جواب دیتے ہیں سواری اچھی ہے تو سوار بھی کچھ کم نہیں ہے, وہ بھی تو بڑے اچھے ہیں. کبھی سجدے کی حالت میں بھی بچہ اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدے کو طوالت دے رہے ہیں. کبھی اپنی نواسی کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی نواسی کو یوں اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں اور اس کیفیت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو پوچھنے کے لیے جو دور پرورش پا رہے ہیں باقاعدہ سفر کر کے جاتے ہیں. انبیاء کا انداز دیکھیے, جناب ابراہیم علیہ السلام اتنا وقت دیتے ہیں اپنی اولاد کو. بچپن میں تو کیا, شادی کر لینے کے بعد بھی باقاعدہ دور دراز کے علاقے سے سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے مکہ مکرمہ میں آ کے اپنی بہو سے پوچھ رہے ہیں بیٹی آپ کا کیا حال ہے, بیٹے کا کیا حال ہے, خیریت دریافت کر رہے ہیں. تربیت کی اتنی فکر ہے. مرض الموت کے اندر بھی جاں کنی کا عالم ہے, ساری دنیا سے جدائی کا وقت آیا ہوا ہے. جناب ابراہیم, جناب یعقوب اپنے بچوں کو پاس بٹھایا ہے, کہتے ہیں بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. انبیاء کی آپ زندگیاں پڑھیے, وہ اپنی اولادوں کو وقت دیتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں. اور معاف کیجئے گا یہاں کو جتنا بڑا لیڈر ہے, جتنا بڑا بزنس مین ہے, جتنا بڑا کاروباری ہے, وہ اپنی اولاد سے اتنا ہی غافل ہے. کہیں اس نے آیا پہ چھوڑا ہوا ہے, کہیں اپنے نوکر پہ چھوڑا ہوا ہے, کہیں اپنے رشتہ داروں پہ چھوڑا ہوا ہے, کہیں اس کو ٹیلی ویژن کے حوالے کیا ہوا ہے. اور آج کل تو ہم اپنی اولاد سے جان چھڑانے کے لیے بڑا آسان اور سستا نسخہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لہذا اس کو 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا کوئی ڈرامہ, کوئی 1 گھنٹے کی گیم لگا دو, ہماری جان چھوڑے اور اس کے حوالے ہو کے جو چاہے کرتا رہے. تو پہلا اصول نرمی ہے, محبت ہے, شفقت ہے, پیار ہے, چاہت ہے, اس قدر کہ اولاد کو یہ یقین ہو جائے اس کائنات کی دھرتی کے اوپر, زمین کے سینے کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے ہمارے باپ سے گہرا ہمارا دوست کوئی نہیں, ہمارے باپ سے گہرا محبت کرنے والا کوئی نہیں, ہمارے باپ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں, ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے ہمدردی کوئی کرنے والا کوئی نہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کو اس کام کے لیے باقاعدہ طور پر وقت دیا جائے, ٹائم دیا جائے. اور تیسرا اصول تربیت کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو نیکی والا ماحول دیا جائے, نیکی والا ماحول, تقوی والا ماحول. کالج منتخب کرتے ہوئے, اسکول میں ایڈمٹ کرواتے ہوئے, مسجد میں بھیجتے ہوئے, ادارے میں بھیجتے ہوئے, رہائش خریدتے ہوئے, مکان لیتے ہوئے, کوٹھی بنگلہ بناتے ہوئے,
اپنی پورے کے پورے پلان کرتے ہوئے بزنس کے لیے جگہ منتخب کرتے ہوئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا علاقہ کیسا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا لوگ کیسے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اسکول کا سٹینڈرڈ کیسا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا انگلش کا ایکسنٹ کیسا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ٹیچر پڑھے ہوئے اور پڑھانے والے ان کی کوالیفیکیشن کہاں سے ہے, امریکہ پلٹ ہیں, برطانیہ پلٹ ہیں, اچھا ایکسنٹ ہے, اچھا لہجہ ہے. نہیں دیکھا تو یہ نہیں دیکھا یہ اسکول, یہ کالج, یونیورسٹی, یہ ٹیچر, یہ ماحول, یہ محلہ, یہ گلی, یہ شہر جہاں میں رہائش رکھ رہا ہوں, کیا یہاں میری اولاد کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی ملے گی کہ نہیں؟ نمازی لوگ ملیں گے, پڑوس میں مسجد ہے, توحید کی تعلیم ہے, قرآن کی تعلیم کا موقع ملے گا, اچھی تربیت ملے گی, جو ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ اور دوستی ہوگی وہ لوگ نمازی ہوں گے. جن فیملیز کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا تعلق ہوگا ان کا ماحول کیسا ہوگا. آپ جتنے بھی متقی ہیں اگر ماحول برا ہے تو پھر آپ بالکل یہی کبھی بھی توقع نہ کریں کہ آپ کی اولاد اس بری سوسائٹی کے اندر پنپنے والی, پلنے والی, بڑھنے والی وہ آپ کی اولاد صالح ہو جائے گی. یہ توقع تو ایسے ہی ہے جیسے کانٹے دار درختوں کو زمین کے اندر ان کے بیج بونے کے بعد انسان توقع رکھے کہ اب ان سے میٹھا پھل مجھے ملے گا. زہر کے اور تمے کے پودے لگانے کے بعد بندہ امید رکھے کہ یہاں سے شیریں اور میٹھے قسم کے مجھے فروٹس ملیں گے. بالکل جس طرح یہ توقع محال اور ناممکن ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ماحول آپ کا مادر پدر آزاد ہو, مغربی تہذیب کے اندر رنگا ہوا ہو, ماحول آپ کا دین بیزار ہو, آپ کے ماحول میں سارے لوگ بے نماز رہتے ہوں, آپ کے ماحول میں سارے لوگ بے دین رہتے ہوں, اور آپ توقع کریں کہ میری اولاد بڑی دیندار اور صف اول کی نمازی ہو جائے گی. این جنوس خیالس محالس بالکل دیوانہ پن ہے. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متقی ہوں لہذا میری اولاد بڑی متقی ہو جائے گی, بڑی پرہیزگار بن جائے گی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کبھی اللہ نے وقت دیا تو ایک ماڈل کے طور پر ان کی فیملی کو ہم لے کے بیان کریں گے کہ اولاد کی تربیت فیملی کی سطح پر, ایک خاندان کی سطح پر کیسے ہوتی ہے. جناب ابراہیم کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کم 70 مرتبہ نام لے کر تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور کتنے فکر مند ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. وہ پورے کا پورا ایریا اور علاقہ جہاں جناب ابراہیم رہتے ہیں عراق کا علاقہ ہے, اور کا شہر ہے, بابلی تہذیب ہے, ہر طرف بت پرستی ہے, ہر طرف شرک ہے, ہر طرف انبیاء سے بیزاری ہے, دین کی تعلیمات سے دوری ہے, عجیب قسم کا ماحول ہے. اس پورے کے پورے ماحول کو یوں ٹچ کرتے ہیں, جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. وہاں بزنس بھی ہے, کاروبار بھی ہے. ان کے والد صاحب ماربل اور فیکٹری کا خوبصورت قسم کا آج کی زبان میں کام کرنے والے ہیں. ان کے گھر سے بت بنتے ہیں, باپ بت تراشی اور بت فروشی کے بزنس کے ساتھ وابستہ بھی ہے, اور اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ کا مشیر اعلیٰ بھی ہے, پرسنل سیکرٹری بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے. یہ سارے القاب ایک شخص کو اس دور کے مطابق آپ دے سکتے ہیں. سب کچھ قربان کر کے انی ذاہب الی ربی سیہدین, یہاں مجھے اللہ کی عبودیت کی خوشبوئیں محسوس نہیں ہوتی. اے میرے ابا جان, میں اس پورے ماحول کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. بے آب ہو گیا ایک ویرانے میں بیت اللہ کے پڑوس میں, یوں اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے سپرد کر کے کہتے ہیں اے اللہ تو دیکھتا ہے نا, میں ایک ویرانے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں ویرانہ ہے, بواد غیر ذی زرع, بے آب ہو گیا, ایک سرزمین ہے, ظاہری وسائل نہیں. سب کچھ کرنے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں بیت اللہ اور تیرا گھر تو ہے نا, اس کے پڑوس میں رہیں گے.
یہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے پڑوس میں رہیں گے، وہ پہلے سے موجود تھا۔ جناب ابراہیم نے اس کی تعمیر نو کی ہے، ان کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا ہے۔ بیت اللہ کے پڑوس کے اندر اپنی اولاد کو بساتے ہوئے اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں، اے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ایسی پیدا کرنا کہ لوگ خود ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، لوگ کھینچے چلے آئیں۔ قربانی دی، آج کیسے ہمارے دل پسیج جاتے ہیں بیت اللہ کے تذکرے سے، خانہ کعبہ کے تذکرہ سے۔ جب بندہ قربانی دیتا ہے، پھر ماحول دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت بھی آیا جب ابراہیم نے کہا، اے اللہ کیسی آزمائش، کیسا امتحان، نہ پہلے چشمے فلک نے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تیرا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بچپن سے دین والا ماحول دیا ہو، نتیجہ یہ ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان میری گردن پہ چھری چلا دے، انشاءاللہ میں صبر ہی کروں گا۔ کوئی چیخ و پکار نہیں ہوگی، آہو فغاں نہیں ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی، بغاوت نہیں ہوگی۔ تیسرا اہم اور بنیادی اصول، میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ماں بہنوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ تھوڑا سا کمپرومائز دنیا داری کے اوپر کرنا پڑے تو کر لیں، سکول لیول تھوڑا سا لو ہو اس پہ کمپرومائز کر لیں، ٹیچرز کی تعلیم معمولی کم ہو، 19-20 کا فرق ہو، اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو ایسے اداروں کے اندر بھیج دیں جہاں باقاعدہ طور پر سٹیجوں پہ آ کے اور پروگرام کر کے، فنکشن کر کے، ڈانس اور ناچنے گانے کے اصول سکھائے جاتے ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ بڑا ہو کے نمازی بن جائے گا۔ ادارہ آپ نے کون سا منتخب کیا؟ ٹیچرز آپ نے کون سے منتخب کیے؟ ٹیوشن کے لیے آپ نے کیسا ٹیچر رکھا؟ اور پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں فاطمہ بن جائیں گی اور عائشہ بن جائیں گی۔ نہیں، معاف کیجیے گا، پھر تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جو آپ نے ٹیچر رکھا ہے معاف فرمائے، کہیں عزت کا لٹیرا نہ بن جائے، کہیں میری بیٹیوں کو غلط راہوں پہ لگا کے نہ چلا جائے۔ جس ادارے کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے، کہیں وہ میرے بچے کی تربیت سیکولر اور ایتھیزم کی بنیادوں پہ، الہاد اور دہریت کی بنیادوں پہ، دین اور مولوی سے نفرت کی بنیادوں پہ نہ کر دے۔ جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی وہ بچہ پروان چڑھے گا۔ ماحول کا فکر کرنا، اچھا اور صالح ماحول دینا۔ دنیا کی تمام چیزیں اپنے ماحول کے مطابق پرورش پاتی ہیں۔ لکڑی کو اچھا ماحول دے دیں اور ایک اچھی دکان کے اوپر وہ آ جائے، فرنیچر کی کسی شاپ کے اوپر آ جائے، تو پھر اس کا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور وہی لکڑی دریا کے حوالے ہو جائے، پانی کے اندر اس کو رکھ دیا جائے، اس کا ماحول، ماں کا معنی ہوتا ہے جو، ہال کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، جو آپ کے ارد گرد اور سراؤنڈنگز میں ہے، وہ بچے کی شخصیت پہ، اس کی نفسیات پہ، بچہ تو معصوم ہے، اس کے اوپر نہیں۔ جوان کا ماحول آپ بدل دیں، بوڑھے کا ماحول آپ بدل دیں، حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہوں گا اچھے بھلے نمازی کا ماحول آپ بدل دیں، اور پھر دیکھیں چند سالوں کے بعد وہ کیسے تباہ ہوتا ہے، اور اس کی آخرت کیسے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے۔ وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا اور توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بھی تو بنیادی پرابلم یہی تھی کہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا ماحول کو بدلے بغیر۔ اس لیے اللہ کے ایک ولی نے، عالم دین نے اس کو مشورہ دیا تھا، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو اس بستی کو چھوڑو، ایک نیک بستی ہے، وہاں صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ نیک لوگوں کے پاس جانا، اچھے ماحول کا انتخاب کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ راستے کے اندر بھی موت واقع ہو گئی تو اللہ نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ چوتھا اصول اور بنیادی اصول یہ ذہن میں رکھیے، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے
کہ اس کے بعد بھی مسلسل نگرانی، کچھ سختی، کچھ ایک احتساب کا ماحول، یہ بھی ہونا چاہیے. صرف پیار ہی ہو ہر وقت محبت ہی ہو، اور اولاد اور والدین کے درمیان میں احترام کا ایک فاصلہ، وقار کا فاصلہ مناسب حد تک باقی نہ رہے، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے صحابی کو ایک نصیحت کی تھی. امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آمنہ کے لال سے زیادہ رحیم و کریم کون ہوگا؟ لیکن اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، ذا صوتک حیث یراہ اہلک، اے میرے صحابی اپنے گھر کے اندر ایک کوڑا رکھا کرو، اور کوڑا وہاں رکھا کرو جہاں سب گھر والوں کو نظر آ رہا ہو. اس کو میں کہا کرتا ہوں شو آف پاور، یوز آف پاور نہیں، شو آف پاور کی یہاں تعلیم دی گئی ہے. گھر کے اندر والد کا ایک روب، اس کا ایک مقام، اس کا ایک دبدبہ، اس کی ایک شان. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا ہر وقت ہاتھ میں ہو، پٹائی ہو رہی ہو. آپ نے یہ فرمایا رکھو، وہاں رکھو جہاں سب کو دکھائی دے، بس ایک روب ہو. اگر غلط کام کیا تو یہ استعمال ہو سکتا ہے، اگر غلط کام کیا تو یہ چوٹ لگ سکتی ہے، اگر غلط کام کیا تو یہ سزا مل سکتی ہے. کبھی کبھار آخری علاج کے طور پہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو محدود طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے نہیں، محدود طریقے سے اس کی اجازت بھی ہے. لیکن بنیادی فلسفی اس کے اندر یہ دکھائی دیتی ہے کہ بچوں کے اوپر یہ بس روب کی حد تک چیز قائم ہو کہ ہمیں یہ سزا مل سکتی ہے. یہ چوتھا ایک بنیادی اصول. اور پانچواں بنیادی اصول یہ بھی ذہن میں رہے، بچہ جب بھی کوئی غلط کام کرے، کوئی برا کام کرے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، تو پانچواں اصول میرے بزرگوں یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے محترم بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے گا. بالعموم ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں تو بہت برا ہے، تو بہت گندا ہے، تو بہت خراب ہے، تو بڑا فاسد ہے، تو بڑا شرارتی ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے. ایسی باتیں اولاد کو کہنا ان کو مزید بگاڑنے کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہے. یاد رکھیے گا یہ معصوم بچے اپنے والدین کی ایک ایک بات کا اثر لیتے ہیں. جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں تو بہت ظالم ہے، تو بہت برا ہے، تو بڑا فاسق ہے، تو بڑا خراب ہے، تو بہت گندا ہے، تو بچہ کبھی کبھی اپنے والدین سے بار بار سننے کے بعد اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری ماں بھی کہتی ہے میں برا ہوں، میرا باپ بھی کہتا ہے میں برا ہوں، میرا بڑا بھائی بھی کہتا ہے میں برا ہوں، میری آپی بھی کہتی ہے میں برا ہوں، میری دادی بھی کہتی ہے میں برا ہوں، لہٰذا میں برا ہوں. پھر وہ برا بن کے دکھاتا ہے کہ جب سارے مجھے برائی سمجھتے ہیں تو میں برے کام کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ وہ کام کروں جس کے مطابق سارے مجھے سمجھتے ہیں. علاج کیا ہے کہ برائی کو بھی ختم کرنا ہے، جو اس نے غلط کام کیا ہے اس کی بھی مذمت کرنی ہے. خوبصورت انداز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع کے اوپر ہمیشہ پوری زندگی یہ ہوتا تھا، جس سے بھی کوتاہی ہوئی ہے آپ نے کبھی اس کو برا نہیں کہا، بلکہ اس کام کو برا کہا ہے، اس غلط ایکشن کو برا کہا ہے، غلط فعل کو برا کہا ہے. کبھی بھی اپنے بیٹے کو، ان معصوم بچیوں کو، ان معصوم بیٹیوں کو یہ نہ کہیں تم برے ہو، کہیں آپ بیٹے اچھے ہو، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کام بہت برا ہے، یہ تمہارے اندر میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ حرکت بری ہے، یہ فعل برا ہے، یہ ایکشن برا ہے، یہ کام برا ہے. برے لوگ یہ کرتے ہیں، آپ سے مجھے اس کی توقع نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اسی انداز کے اندر تربیت کی ہے. ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، برے سے برا کام بھی کسی نے کیا، آپ نے نام نہیں لیا، کہا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے، کچھ لوگوں کا انداز یہ ہے، کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. یہ میرے محترم بھائیوں ایک اصول اور ایک ساتواں اصول بھی ذہن کے اندر رکھیے گا. اس کے برعکس بعض والدین ہر وقت اپنے بچے کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں، اتنی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، بہت پیارا ہے تو، بہت لاڈلا ہے تو، بہت عظیم ہے تو. آپ کہیں گے عجیب بات ہے
کہ اس کو برا بھی نہیں کہنا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کو ہر وقت عظیم، ہر وقت اچھا، ہر وقت تعریف، یہ بھی نہیں۔ جب ہر وقت تعریف ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا میں کچھ کروں یا نہ کروں میں عظیم ہوں۔ باپ بھی کہتا ہے تو بڑا عظیم ہے، ماں بھی کہتی ہے تو بہت عظیم ہے، بڑے بھائی بھی کہتے ہیں تیری کیا بات ہے، بہن بھی کہتی ہے تیری کیا بات ہے۔ ہر وقت بلا وجہ ایسے تعریف سے ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سنت مطہرہ سے اور جدید نفسیات کے علم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی ایمبیگوس، مبہم، جنرل قسم کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ اچھا کام کرے اس اچھے کام کے اوپر اس کی تعریف کریں، وضاحت کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ماشاءاللہ بیٹے آج آپ نے پہلی صف میں نماز پڑھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس وجہ سے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، وجہ بتائیں وہ کیوں عظیم ہے؟ تیرے بہت اچھے مارکس آئے، اس وجہ سے تو مجھے بڑا عظیم لگتا ہے، تو میری بات کو مانتا ہے، اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اپنی ماما کا احترام کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے، تو قرآن مجید کی بیٹے تلاوت کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ تعریف کرنا، اچھے کام پہ حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ اصول شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ منہ کے اوپر ہر وقت تعریف کرتے رہنا، اس سے تو اچھے سے اچھا عالم کی بھی آپ منہ کے اوپر بلا وجہ تعریف کریں تو اس کی گردن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گویا کہ تم نے اس کو چھری کے ساتھ ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ منہ کے اوپر بلا وجہ ہر وقت تعریف کرتے رہنے سے اچھے بھلے لوگ خراب ہو سکتے ہیں، اولاد کیسے خراب نہیں ہوگی؟ منہ کے اوپر تعریف منع ہے، حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ حوصلہ افزائی اور منہ کے اوپر تعریف میں یہی فرق ہے۔ منہ کے اوپر تعریف جنرل ہوگی، بغیر وجہ کے ہوگی، بغیر بنیاد کے اوپر ہوگی، کیا عظیم ہے تو، کیا پیارا ہے تو، اور وضاحت کے ساتھ تعریف کیا ہوگی؟ آپ کا یہ کام بہت اچھا ہے، آپ کی یہ کارکردگی بہت اچھی ہے، آپ کا یہ کارنامہ بہت اچھا ہے۔ اس انداز میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کہیں کسی کو کہہ رہے ہیں اقرأہم لکتاب اللہ، ابی بن کعب کی کیا بات ہے، تو یہ سب سے بڑا قاری ہے میرے صحابہ کے اندر۔ کہیں کسی کو کہہ رہے ہیں اشدہم فی امر اللہ، اللہ کے دین کے اندر میرا عمر بڑا مضبوط ہے، ارحم امتی بامتی، ابو بکر میری امت میں سے ابو بکر بڑا رحم دل ہے۔ اس انداز میں وضاحتیں کر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی جناب حسان کو کہہ رہے ہیں حسان یہ جو تیری شاعری ہے تو شاعری کر دین کے حق میں، اور جبریل بھی تیرے ساتھ تیری مدد کر رہا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آخری دو بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم جتنی بھی تربیت کریں، جب تک ہم خود صالح نہیں ہوں گے ہماری تربیت ضائع چلی جائے گی۔ بچہ آپ کی تربیت سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی تقریروں سے، آپ کے واعظ سے، آپ کی نصیحت سے کم اثر لیتا ہے اور آپ کے کردار سے زیادہ اثر لیتا ہے۔ میرا اپنا کردار کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری اولاد جھگڑے نہ، لیکن میں ہر وقت اپنی اولاد کے سامنے ہی اپنی بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہوں اور اس سے لڑائی کرتا ہوں۔ یقینی بات ہے اولاد اس کو ماڈل سمجھے گی، ماں باپ لڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ چاہتا ہوں اولاد لڑائی نہ کرے۔ میں اپنی اولاد کے سامنے اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، مختلف لوگوں سے کال پہ، موبائل پہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یقیناً جیسے میں کر رہا ہوں اولاد اسے ماڈل سمجھے گی۔ لہذا تربیت کا بنیادی اصول، سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں تربیت پہ توجہ دلائی، کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، بعد میں گھر والوں کا تذکرہ کیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ جہاں تربیت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، ہم اکیلے یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ صبح تربیت کریں، راتوں کو اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ محنت میں کر رہا ہوں، میری اولاد کی اصلاح تو فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي،
انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور انبیاء سے سیکھیے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا نبیوں نے دعائیں کی۔ سب سے پہلی بنیادی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ تیسری دعا کہیں یہ کی جا رہی ہے ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ چوتھی دعا کہیں پیغمبر یہ کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو برکت دے دے۔ پانچویں دعا انبیاء کرام کی سنت سے یہ ملتی ہے، اے اللہ میری اولاد کو رزق کے اندر، پھلوں کے اندر برکت نصیب فرما دے۔ چھٹی دعا انبیاء نے اپنی اولادوں کے لیے یہ کی ہے، اے اللہ ہماری اولاد کو امن دے دے، راحت دے دے، چین اور سکون نصیب فرما دے۔ دعائیں بھی کریں، انبیاء والی خصوصاً دعائیں کریں، ان کو سر فہرست رکھیں۔ برکت کی دعا، ایمان کی دعا، نیکی کی دعا، تقوی کی دعا، رزق کی دعا، حصول خیر کی، حصول امن کی دعائیں، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو، حضرت اسماعیل کی دعاؤں کو، انبیاء کی دعاؤں کو جمع کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری اور آپ کی اولادوں کو نیکی کے راستے پہ گامزن فرما دے، ہمیں ان کی تربیت کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم محنت کر رہے ہیں اسے اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔